بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ پیش کروں گا، اور ایسا واقعہ جو سن کر آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ سن کر اس کو ضرور شیئر کریں گے، اور یہ ویڈیو جو بھی سنے گا وہ سن کر اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بابا شیخ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مقدس ولی، اے سبحان اللہ۔ آپ کو چینی کھانے کا شوق تھا۔ ایک راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دور و دراز سے ایک قافلہ آتے ہوئے دکھا۔ وہ قافلے والے جانتے تھے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، چینی ہم سے ضرور طلب کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ وہ جانتے تھے۔ تو بابا صاحب کی بارگاہ وہاں سے جب قافلہ آپ کے قریب آیا، جب آپ کے قریب آ گیا تو بابا نے پوچھا، اے قافلے والو، اس میں کیا لے جا رہے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگ، اس میں تھی چینی۔ تو کہا کہ بابا سے جھوٹ بول دیں گے کہ بابا اس میں چینی نہیں بلکہ نمک ہے۔ جب یہ کہا نمک ہے اس میں، تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا۔ جب وہ ساری بوریاں گھر پہ لے کر گئے اور جب بوری کو کھولا تو سارا کا سارا نمک۔ اللہ اکبر، سب گھبرانے لگے، اس میں تو چینی تھی، یہ نمک کیسے ہو گیا؟ ایک کے ذہن میں آیا کہ بابا سے ہم نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے یہ سارا نمک ہو گیا۔ وہ ساری بوریاں لاد کر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لائے۔ کہا حضور، ہم سے غلطی ہو گئی، اس میں تو نمک نہیں تھا بلکہ چینی تھی، ہم نے آپ سے جھوٹ بولا۔ تو بابا شیخ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کہ اگر اس میں چینی تھی تو چینی ہی ہوگی، یہ زبان سے نکلنا تھا اللہ کے ولی کی، تو سارا نمک چینی ہو گیا۔ کہا جا کے دیکھو، نمک نہیں بلکہ چینی ہے۔ جب یہ دیکھا کہ واقعی جا کے دیکھا تو چینی ہو گئی، تو پتہ چلا اللہ کے ولی کی زبان سے جو کلمہ نکلے وہ فوراً اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بابا شیخ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بہت ساری چینی لائے۔ بابا نے کہا، میرے دوستوں اور بزرگوں، بابا نے نصیحت کی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا اور میں یہ جانتا تھا۔ سبحان اللہ، بابا جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بار اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، جس کے 7 لڑکیاں شادی کو تھی، بہت پریشان تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، بچیوں کی شادی کیسے کروں؟ سوچو فکر میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذریعہ ایسا نکال دے کہ میں اپنی بچیوں کی شادی کر دوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بابا شیخ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہا حضور، میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، میرے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں؟ اللہ اکبر، یہ اصرار بابا کی بارگاہ میں کر رہا تھا۔ بابا نے کہا اچھا، یہ ایک اینٹ پڑی ہے، اٹھا کے لاؤ۔ بابا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینٹ سونے کی ہو گئی، اسے دے دی۔ کہا بابا ایک اور اٹھا لوں؟ کہا اٹھا لے۔ ایک اور اٹھائی، اس پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بابا نے دے دی۔ کہا بابا ایک اور اٹھا لوں؟ کہا اٹھا لے۔ ایک اور اٹھائی، اس پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ بھی سونے کی۔ کہا بابا اور اٹھا لوں؟ کہا بس اب نہیں۔ کہا بابا چلو اب نہیں اٹھاؤں گا، یہ تو بتا دو کہ اس اینٹ پہ پڑھا کیا تھا جو سونے کی ہو گئی؟ کہا اچھا، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ سونے کی اینٹیں لے کر گیا، اس کا لالچ بڑھ گیا۔ اس نے اپنے گھر جا کر کہا سب نہا دھو لو، غسل کر لو، آج میں بابا سے بہت بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔
اسے پڑھیں گے सोने की اینٹیں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ سب گھر والوں نے غسل کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اینٹیں بہت ساری لے آئے۔ جیسے ہی پڑھے تو وہ جیسی تھی ویسی تھی، سونے کی نہیں ہو رہی ہیں۔ سوچنے لگا بابا نے ایک ہی بار پڑھا سونے کی ہو گئی، ہم لوگ بار بار پڑھ رہے ہیں پھر بھی سونے کی نہیں ہو رہی ہیں۔ دوڑا دوڑا پھر بابا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا بابا آپ نے ایک ہی بار پڑھا تو سونے کی ہو گئی، میں بار بار پڑھ رہا ہوں پر سونے کی کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ بابا نے فرمایا اے ہے بہترین کلمے بابا نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ اے شخص، بے وقوف شخص، تو پڑھ رہا تھا لیکن اس میں تیرے بابا کی زبان توڑی تھی۔ پہلے بابا کی زبان کو لا، اس کے بعد یہ سونے کی ہوگی۔ پہلے بابا کی طرح اپنی زبان کو پاک کر۔ سبحان اللہ، تیرا لالچ بڑھ گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی بھی چیز کا ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنی زبان سے جو بھی کلمہ نکالے حقانیت کے طور پر نکالے تو ہماری زبان میں بھی اللہ تاثیر پیدا کر دے گا۔ جیسے بابا شیخ گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ شخص گیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سونے کی اینٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔